المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم کی آخری فصل میں سے 11ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ دراصل گزشتہ 3 ابواب میں ناظم رحمہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے محکم اور متشابہ کا تذکرہ کیا، تو ہم نے محکم متشابہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو سمجھا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کے الاحکام العام، التشابہ العام، الاحکام الخاص، التشابہ الخاص کے حوالے سے بات آئی۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متشابہ آیات کی 2 عمومی یعنی صورتوں کا تذکرہ کیا، یا کیٹیگریز کا تذکرہ، انواع کا تذکرہ کیا، جن میں سے پہلی قسم اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے حوالے سے بات آئی کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا جو تذکرہ قرآن مقدس میں آتا ہے اس کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں متشابہات کی دوسری نوع یعنی دوسری قسم، یا جس میں یعنی حروف مقطعات کے حوالے سے بات آئی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے تفصیلی کلام کیا کہ حروف مقطعات کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کیا کیا علمی مسالک پائے جاتے ہیں۔ تو اس آخری فصل کے 12ویں باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک عنوان قائم فرمایا ہے، جو کہ ہے مبہمات القرآن، یعنی قرآن مقدس کے مبہم الفاظ کا بیان۔ تو اس باب میں مبہم الفاظ سے کیا مراد ہے، اور مبہمات جو قرآن مقدس میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم یعنی کن کن اعتبار سے سمجھتے ہیں، تو آج کے درس میں ہمارا یہی موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں پر عنوان قائم کیا گیا ہے مبہم، تو مبہم ہم عمومی طور پر لغوی طور پر کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس میں التباس ہو، یعنی جس میں ایمبیگیوٹی پائی جائے، جس میں کلیئرٹی نہ ہو۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں جب مبہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مبہم یہاں بیان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں معاذ اللہ کوئی ایمبیگیوٹی تو نہیں ہے۔ اب یہ مبہم کو عنوان جب اختیار کیا گیا تو یہ ان الفاظ کا تذکرہ ہے جن کی وضاحت قرآن مقدس میں خود نہیں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مقدس کے وہ الفاظ جن کی مراد قرآن میں واضح نہیں ہے، ایسے افراد، اشخاص، جماعتیں، اقوام جن کی طرف قرآن مقدس نے اشارہ تو کیا ہے لیکن ان کا نام لینے سے گریز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرآن مقدس ایسے افراد، اشخاص، اقوام یا جو بھی ہو، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ کوئی عمومی یعنی لفظ ہے، یا یہ کسی خاص شخص کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح ہم جانتے ہیں مثال کے طور پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اس میں جملہ مفسرین نے تقریباً یہی قول اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہاں پر ابو بکر کے بدلے رضی اللہ عنہ، ان کے بدلے، ان کے اسم گرامی کے بدلے ان کے وصف کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو ایسے ہی قرآن مقدس میں ہمیں مختلف استعمالات ملتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مقدس کسی شخص یا
لوگوں کی کسی جماعت یا کسی قوم کی طرف کسی خاص طریقے پر اشارہ کرتا ہے لیکن نام نہیں لیتا ہے. تو مبہم اس وجہ سے نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، مبہم اس وجہ سے ہے کہ اس الفاظ کے ان استعمالات میں صراحت موجود نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے، قرآن میں یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے، تو اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افردہ بالتعلیف السہیلی، یعنی قرآن کے ان الفاظ کو، مبہمات کو، ان کے حوالے سے امام سہیلی نے مستقل ایک تصنیف لکھی ہے. اسی طرح امام ابن عساکر نے، اس کے بعد قاضی بدر الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ نے بھی اس عنوان پر کتاب لکھی ہے. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس باب میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے امام سیوطی کی علم اور امام سیوطی کی تصنیفات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر آپ کو امام سیوطی کی مستقل تصنیفات مل جائیں گی. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں نے بھی اس موضوع پر، مبہمات القرآن پر، ایک کتاب لکھی ہے جس میں نے ایک تو گزشتہ کتابوں کے سبھی فوائد کو جمع کیا ہے اور اس کے بعد مزید اضافہ بھی کیا ہے. تو فرماتے وَكَانَ مِنَ السَّلَفِ مَنْ يَعْتَنِي بِهِ كَثِيرًا، فرماتے ہیں اسلاف میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ان مبہمات پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، جن میں سے فرماتے ہیں مثال کے طور پر قول اکرمہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دو مشہور شاگردوں میں سے ہیں، ایک تو امام مجاہد ابن جبر اور امام اکرمہ. تو فرماتے ہیں طلبت الذی خرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم ادرکہ الموت 14 سنہ. فرماتے ہیں قرآن مقدس میں جو یہ آیت بیان کی گئی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو یعنی کیا آیت میں کیا کہا گیا ہے، بغیر نام لیے کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کا ارادہ لیے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، لیکن اسے یعنی وہ گزر گیا، موت اس پر واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کی ہجرت کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، اگرچہ وہ ہجرت مکمل نہیں کر پائے. اب دیکھیں یہاں پر یہ تو صیغے عموم کے ساتھ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ کسی خاص شخص کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ کوئی شخص یعنی ہجرت کا ارادہ لیے ہوئے نکلا تھا لیکن وہ سفر مکمل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا؟ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 14 سال تک میں نے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے اس قسم کا جو ابہام قرآن مقدس میں یعنی اختیار کیا گیا ہے اس اسلوب کو، تو علماء فرماتے ہیں کہ وَلِلْإِبْهَامِ فِي الْقُرْآنِ اسباب، یہ امام سیوطی کی الاتقان سے ہی ماخوذ ہے. فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ابہام کے کچھ اسباب ہیں، یعنی کیوں چیزوں کو مبہم رکھا جاتا ہے. پہلا فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ جو ہے الاستغناء ببیانہ فی موضع آخر، کہ کسی جگہ پر اگر کسی چیز کو مبہم بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے مقام پر اس کی صراحت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیے اس سورہ میں، اس آیت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا. اب لیکن یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو وہاں پر سورہ فاتحہ میں موجود. تو یہاں پہ لگے گا کہ کچھ ابہام یعنی کلیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے مقام پر اس چیز کی وضاحت بہت صراحت کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک مقام پر اس چیز کو دہرانا ضروری نہیں ہوتا. تو ہم جانتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ یعنی نیکوکار لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. تو یہاں پر
یہ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ رب العزت کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ اسی لیے جو وضاحت سورہ نساء میں موجود ہے اس کے پیش نظر سورۃ الفاتحہ میں اختصار کو اختیار کیا گیا، وہاں پر فقط صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر دیکھیں تفسیر کا تقاضا تو یہ ہوتا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں اختیار کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ ایک جگہ پر جس چیز کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کسی دوسرے مقام پر اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ ان یتعین لاشتہارہ، کہ کسی چیز کی وضاحت نام اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ بہت مشہور ہوتا ہے، یعنی مشہور ہونے کی وجہ سے نام لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی اس کا تعین یہ واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں کہا گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ حَوَّا، فرماتے ہیں کہ یہاں پر حوا کا نام نہیں لیا، اما حوا کا نام نہیں لیا گیا، سیدنا آدم کا تو بار بار لیا گیا لیکن اما حوا کا نام نہیں لیا گیا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اور کوئی بھی زوجہ نہیں تھی، یہ پہلی خاتون تھی جن کو آدم علیہ السلام کی زوجہ کے طور پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ تو فرماتے اسی طرح سورہ بقرہ میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ پڑا یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کرنے لگا۔ فرماتے والمراد نمرود، اور یہاں پر مراد کون ہے؟ نمرود، لشہرت ذالک، اور فرماتے ہیں کیونکہ یہ بات واضح ہے اس لیے نمرود کا نام نہیں لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس کی جانب اسے بھیجا گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے، قیل وقد ذکر اللہ فرعون فی القرآن باسمہ ولم یسم نمرود، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرعون کا نام تو یعنی فرعون کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن نمرود کو نام کے ساتھ نہیں پکارا گیا۔ لأن فرعون کان ازکا، اب انہوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ فرعون بھی نام نہیں ہے۔ فرعون جو ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا حکمران جو ہے ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا نام نہیں تھا۔ اب بہرحال اس ٹائٹل کو اختیار کیا گیا ہے، نمرود کو نہیں اختیار کیا گیا، تو اس کی ایک وجہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ فرعون جو ہے وہ نمرود کے مقابلے میں ذہین تھا، اس وجہ سے کما یؤخذ من اجوبتہ لموسیٰ، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جوابات دیے اور اس کے برعکس جو نمرود نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جوابات دیے، تو اس کے مقابلے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرعون نمرود کے مقابلے میں ذہین تھا۔ کیوں؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بار، جسے ہم کہیں گے سیاسی اصطلاح میں، ٹریپ کرنے کی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سازشیں بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن نمرود نے ایک بیوقوف کی طرح بات کہی کہ ابراہیم تم کیا کہتے ہو؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا دعوت دیتے ہوئے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور نمرود نے جواب میں کہا انا احیی و امیت، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اور روایت میں یہ بات کہی گئی کہ اس نے ایک یعنی بے گناہ کو بلوایا، اس کا قتل کر دیا، اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، حالانکہ یہ کوئی عقل اور منطق کے موافق کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ فرعون کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو موضوع ہے اس میں پہلا آیا الاستغناء ببیانہ فی موضع آخر، کہ مبہم چیز کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دوسرے مقام پر وضاحت کے ساتھ چیز بیان کی گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ دوسرا کہا گیا، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ان یتعین لاشتہارہ، یعنی مشہور ہونے کی وجہ سے تعین صاف ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ قصد السطر علیہ، کہ اللہ رب العزت کسی پر
یعنی کسی کو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی خطا کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکون ابلغ فی استعطافہ، یعنی اس کو معاف کرنے کے حوالے سے زیادہ بلاغت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں بعض وہ ہے جس کی دنیا کے حوالے سے باتیں تمہیں بڑی خوشنما معلوم ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اخنس ابن شریق کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو ان کے حوالے سے معاملات یہ ہیں، اور بعض علماء کا اس پر اختلاف بھی ہے کہ یہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا یا نہیں ہوا. تو لیکن امام سیوطی نے جو قول اختیار کیا فرماتے ہیں وقد اسلم بعد وحسن اسلام، انہوں نے اسلام اختیار کیا اور بعد میں یعنی بہت اچھے مسلمان بنے رہے. ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر سے پھر گئے، یعنی ارتداد کا شکار ہو گئے اور بعد میں پھر سے مسلم ہو گئے. تو اس اعتبار سے یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اخرس ابن شریق نے جو توبہ کی تھی اس توبہ کے پیش نظر نام نہیں لیا گیا بلکہ فقط اس حالت کو بیان کیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے سیدنا کعب ابن مالک، حالانکہ وہاں پر وہ مدح کے اسلوب میں ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو معروف ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ سچے پکے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں پروکاسٹینیشن کی وجہ سے، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، اس وجہ سے، تساہل کی وجہ سے وہ نہیں نکل پائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس بھی آ گئے اور اس کے بعد 50 دن تک ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ نازل فرمائی. سورہ توبہ میں آیات ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی. اب دیکھیں وہاں پر بھی ان 3 افراد کا نام نہیں لیا گیا. ان میں کون کون تھے؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 3 صحابہ تھے کیونکہ قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 لوگوں کو اللہ نے معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی وجہ فرماتے ہیں اللہ یکون فی تعیینہ کبیر فائدۃ، کہ معین کرنے میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں کہا گیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام. ٹھیک ہے، پوری آیت الی آخری. تو اس میں کہا گیا کہ اور یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا اس حال میں کہ وہ بستی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بستی ختم ہو چکی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت اس بستی کو ختم ہونے کے بعد اجڑی ہوئی بستی کو کیسے بسائیں گے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ نے 100 سال تک ان پر موت طاری کیے رکھی. ثم بعث، اور 100 سال کے بعد اٹھایا. ثم بعث فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت، اس سے کہا گیا کہ کتنی دیر تم سوئے رہے یا کتنی دیر تم پر موت طاری رہی. قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت یوما، قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ. تو اس کے بعد یہ پورا تذکرہ ہے. اب یہاں پر یہ شخص کون تھا؟ اس شخص کا نام نہیں لیا گیا. قرآن نے کہا او کالذی مر علی قریہ. یہاں پر واقعہ میں فائدہ ہے، شخص کون تھا یا کون نہیں تھا اس میں فائدہ نہیں ہے. تو حالانکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے یہ نام نہیں لیا اس وجہ سے کہ اس میں کوئی بڑا واقعہ یا بڑی کوئی عبرت، بڑا کوئی سبق نام لینے میں پوشیدہ نہیں ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں ایک بستی کا تذکرہ آیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، یعنی اس بستی کا تذکرہ ان پر کیجئے جن کو سبت کے بارے میں آزمائش میں ڈالا گیا تھا. یعنی یہودیوں پر یعنی یوم السبت، سنیچر کے دن
مچھلیوں کا شکار کرنا منع کیا گیا تھا، لیکن یہ عجیب معاملہ تھا کہ یہ بستی ایک ساحل کنارے یعنی سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اکثر مچھلیاں زیادہ تعداد میں اسی دن آ جاتی تھی، اور جس دن سبت کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں اس دن کم آ جاتی تھی۔ تو اور انہوں نے ہیلا بنا کر کیا کیا، انہوں نے گڑھے کھودنے شروع کر دیے، اور مچھلیاں گڑھوں میں پھنسنا شروع ہو گئی، کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں پکڑا، یہ خود بخود پھنس گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کا استہزاء اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مردود عمل ہے۔ لیکن اب یہاں پر بھی دیکھیے یہ بستی کون تھی، یہ بستی والے کون تھے، کہاں واقع تھی، کس سمندر پر تھی، قرآن نے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیان کرنے کا کوئی بڑا فائدہ۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اصحاب الکہف کے حوالے سے بڑی بڑی تفصیلات موجود ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس سوال کو یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا کتا تھا۔ اور اس کے بعد وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، یہ کہیں گے پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، سات تھے، آٹھواں کتا تھا، یعنی یہ ہوا میں اندھیرے میں تیر ماریں گے پتہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ میرا رب تو خوب واقف ہے ان کی تعداد سے، یا وہ کتنے سال سوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن ان تفصیلات میں نہیں جاتا جن تفصیلات میں کوئی فائدہ پیش نظر نہ ہو، اس لیے وہاں پر نام لیے بغیر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 میں اور ایک وجہ ہے التنبیہ علی العموم، یعنی قرآن مقدس اگرچہ واقع پہلے کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوا ہوتا ہے، لیکن قرآن کو اس میں عمومی پہلو مد نظر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی نام لے کر بیان، اس کی بہت ساری مثالیں قرآن، اور ہم نے اسباب النزول کے باب میں یہ پڑھا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، یعنی اگرچہ نزول کے وقت کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اب اس خاص واقعے پر جو حکم نازل ہوتا ہے اس حکم کا اطلاق صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری امت پر ہوتا ہے، اسی لیے قرآن وہاں پر کسی شخص کا نام لیے بغیر صیغے عموم میں بیان کرتا ہے بات۔ مثال کے طور پر یہی سورہ نساء کی آیت کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اب اگر اللہ رب العزت یہاں کسی کا نام لیتے اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ آیت خاص اسی شخص کے لیے تھی، حالانکہ اللہ کا یہ وعدہ اس کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہر ایک بندے کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کیے ہوئے، ہجرت کا ارادہ کیے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے بعد راستے میں ہی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، وہاں پر بھی نام نہیں لیا گیا کیونکہ آگے جو زہار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ خالی اس خاتون کے لیے نہیں تھا بلکہ سب کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 وجوہات ہو گئی۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ 6ٹھی وجہ بیان فرماتے ہیں تعظیمہ بالوصف الکامل دون الاسم، کہ کسی مقام پر کسی مکمل وصف کا بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، کسی شخص کی عظمت کو بیان کرنا اس کے سب سے نمایاں وصف کے ذریعے سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیے سورۃ النور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اسی طرح سورۃ الزمر میں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اسی طرح سورۃ التوبہ میں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ان تینوں مقامات پر اور اس کے علاوہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ سارے تذکرے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہے، کیوں؟ جو سورۃ النور والی آیت ہے اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا جو واقعہ ہے تو سورۃ النور میں ان کی برات نازل فرمائی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا، کیونکہ آپ لوگوں نے شاید یہ سنا بھی ہوگا کہ جو سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تھی تو ان میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام تھا مستح، اور وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور سیدنا صدیق انہیں ماہانہ طور پر کچھ مدد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ سلسلہ روک دیا، لیکن قرآن نے یہ کہا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، ٹھیک ہے، کہ جو فضل والے ہیں، جن کو اللہ نے اہل الفضل بنایا ہے، وہ مدد کرنے کا سلسلہ بند نہ کرے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ٹھیک ہے، معاف کرو اور آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، خالی ان کا نام، یہ سیدنا صدیق کیا ہے؟ فضل والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام، وصدق به، اور سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے صدیق کہتے ہیں ہم انہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تصدیق میں ان کا سب سے نمایاں مقام ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں کوئی انسان کچھ بھی کہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے جس کو عزت دی اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ صاحب، یہاں پر پوری تاریخ کھنگال کے دیکھیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور میں تھے، وہاں صدیق کے بغیر اور کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ کہا جا رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں پر قرآن نے رسول اللہ علیہ وسلم کا صاحب جس کو قرار دیا وہ صدیق ہی ہے رضی اللہ۔ یہ دیکھیں کتنے نمایاں اوصاف ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عظمت کے سارے پہلو ہیں۔ قرآن نے آپ کو اولو الفضل میں شامل کیا، قرآن نے آپ کو سب سے بڑا تصدیق کرنے والا کہا، قرآن نے ہی آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاحب قرار دیا، اور قرآن نے ہی آپ کو الاتقا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار قرار دیا۔ تو ان سبھی مقامات پر نام لیے بغیر کیوں نام نہیں لیا جا رہا ہے؟ مبہم کیوں رکھا جا رہا ہے نام کو؟ کیونکہ کسی نمایاں وصف کے ذریعے سے، خاص کوالٹی کے ذریعے سے اس شخص کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے برعکس تحقیرہ بالوصف الناقص، یعنی کسی مقام پر نام اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ وہاں پر تحقیر مراد ہوتی ہے، اور وہاں پر وصف یعنی اس کی ایسی کوالٹی بیان کی جاتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہا گیا؟ ان شانئک هو الابتر، وہ جو گالیاں بکنے والے لوگ تھے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ الابتر، یہاں پر نام لیے بغیر آپ کے دشمن کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے جو 7 پہلو ہم نے گنوائے، ایک تو الاستغنا کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دوسرے مقام پر وضاحت موجود ہوتی ہے، پہلی وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ کہ جس شخص کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ اپنے تعین میں مشہور ہوتا ہے، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا کہ پردہ پوشی کرنا، ٹھیک ہے۔ چوتھا کہ کوئی بڑا فائدہ نام لینے میں نہیں ہوتا۔ پانچواں کہ عموم پیش نظر ہوتا ہے۔ چھٹا تعظیم کسی خاص وصف کے ذریعے سے، اور ساتواں تحقیر کسی منفی صفت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان علم المبہمات مرجعہ النقل المحض، فرماتے ہیں کہ اس بات کو جان لو کہ مبہمات کی تعین کرنا، ان مبہمات کو جاننا، اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس النقل روایات کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا مجال للرأی فیہ، اس میں کسی رائے کا کوئی عمل دخل۔ ولما كانت القطب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيها دون بيان مستند يرجع إليه أو عضو يعتمد عليه ألفت الكتاب الذي ألفته، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس باب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا تفاسیر میں جو نام لیے گئے ہیں اس میں اختلافات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن کوئی سند موجود نہیں ہے یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فرماتے اسی لیے میں نے کتاب لکھی جو میں نے لکھی ہے، اور اس میں ہر کسی قول اور کہنے والے میں سے صحابہ تابعین کے ناموں سند کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ معزوباً الی اصحاب الکتاب الذین خرجوا ذلک باسانیدہم، سند کے ساتھ بیان کیا۔
मुबय्यिनन फीही मा सह सनदुहु व मा ज़अफ़। वो फरमाते हैं वहाँ पे मैंने बयान किया कि किसकी सनद सही है, किन अक़वाल की सनद सही है और किन की सनद सही नहीं है। फ़जाअ लिज़ालिका किताबन हाफ़िलन ला नज़ीर लहू फ़ी नौई। इमाम सुयूती का ये तरीका है कि वो अक्सर अपनी किताबों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। फरमाते इसीलिए इस बाब में हमने ऐसी किताब लिखी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वक़द रत्तबतुहु अला तरतीबिल कुरान, और फरमाते हैं मैंने इसे कुरान की तरतीब पर ही यानी इख्तियार किया है। वो क्या है मैं बताऊँगा। व अना उलख़िसु हुना मुबहमातिही बिअौजज़ इबारा तारिकन अल अज़वा व तख़रीज गालिबन इख्तिसारन व इहालतन अल किताबिल मज़कूर। फरमाते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या मुराद है, अल इत्क़ान। फरमाते हैं इत्क़ान में मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया है, सनद का तज़किरा किए बगैर। फरमाते जो मैंने दूसरी किताब मुबहमातुल कुरान पर लिखी है उसमें मैंने हर एक कौल को सनद के साथ बयान किया है, उसके बाद सनद पर कलाम भी किया है कि किसकी सनद सही है किसकी सनद सही नहीं है। और तरतीब क्या है, तरतीब यानी कुरान की ही सूरतों की तरतीब। यानी पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहला मुबहम जो होगा अनअमता अलैहिम, इस पर बात हुई होगी, ठीक है। इसके बाद सूरह बकरा में जो मुबहमात हैं उनका तज़किरा, आल इमरान में जो मुबहमात हैं उनका तज़किरा। और फरमाते कि यहाँ पर मैंने यानी इख्तिसार के साथ बयान किया है और दो किस्मों में बयान किया है। पहली किस्म क्या है, अल क़िस्मुल अव्वल फ़ीमा उबहिमा मिन रजुलिन औ इम्राअतिन औ मलकिन औ जिन्नियिन औ मुसन्ना औ मजमूइन उरिफा अस्माउ कुल्लिहिम औ मन औ अल्लज़ी इज़ा लम युरद बिहिल उमूम। फरमाते हैं कि पहला मैंने उन लोगों का तज़किरा किया है जहाँ पर किसी मर्द, किसी औरत, किसी फरिश्ते, किसी जिन या दो अफराद या लोगों की जमात जिनके नाम कुरान ने तो बयान नहीं किए, या वो सीगे जहाँ पर मन अल्लज़ी तो इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन वहाँ पर उमूम मुराद नहीं है, ठीक है। तो फरमाते पहले मैं उन लोगों का तज़किरा करूँगा। इसके बाद ये इसमें भी, किसमें, अल इत्क़ान में भी इमाम सुयूती ने सूरह फातिहा से सूरह नास तक सारा शुरू किया है, ठीक है, इन लोगों का तज़किरा किया है। मिसाल के तौर पर फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं ज़मीन में किसे बनाऊँगा, खलीफा। अब खलीफा कौन है, वो कौन शख्स था, तो हम ये जानते हैं कि हुआ आदम व ज़ौजुहु हव्वा बिलमद्द लिअन्नहा खुलिक़त मिन हय्यिन, यानी यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इसी तरह फरमाते हैं सूरह बकरा में ही वइज़ क़तलतुम नफ्सन, जब गाय के ज़बह का तज़किरा है तो फरमाते हैं और जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को, तो ये कत्ल किया जाने वाला शख्स कौन था, इस्मुहु आमील। इमाम सुयूती की तहकीक के मुताबिक ये कौन है, इस शख्स का नाम आमील था। इसी तरह सूरह बकरा में आयत नंबर 129 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, तो ये कौन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम भी आए, बहुत सारे अंबिया भी आए, लेकिन तहकीक के साथ ये बात बयान की गई कि ये कौन है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह वस्सा बिहा इब्राहीम बनी, और इस तौहीद खालिस की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी की। अब ये औलाद, ये लड़के कौन थे, फरमाते हैं वो उनके नाम इस्माइल, इसहाक, मदियन, ज़मरान, सरह, नक्श, नक्शान, ये जो सारे नाम इमाम सुयूती ने गिनवाए हैं। इसी तरह कुरान में अक्सर मकामात पर कहा गया याकूब वल अस्बात, ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत। फरमाते हैं औलाद याकूब इसना अशर रजुलन, याकूब अलैहिस्सलाम की 11 बेटे जिनके नाम गिनवाए यूसुफ, रूबील, शमऊन, और ये सारे 11 नाम, ठीक है। इसी तरह कुरान ने कहा सूरह बकरा में आयत नंबर 204 में व मिनन नासी मन युजिब का कौलु, ये जो यहाँ पर मिनन नासी मन, ठीक है, हमने कहा था कि मन सीगे उमूम है, लेकिन यहाँ पर ख़ास से तज़किरा किसका है, अखनस इब्न शुरैक का। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 207 में व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, और लोगों में से बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये बात वाज़ेह है कि सैयदना सुहैब रूमी थे,
انہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ میں کام کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے والوں نے ہجرت سے روک دیا اور یہ کہا کہ صہیب تم نے ہمارے علاقے میں کام کیا ہے، یہ دولت تمہاری جو ہے یہ ہمارے علاقے میں کمائی ہوئی ہے، ہم اس کا کوئی بھی حصہ لینے نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ بالکل غیر معقول بات تھی۔ اگر یہاں کشمیر میں بھی کوئی باہر سے کام کرنے والا آتا ہے تو وہ اپنی محنت مزدوری کا پیسہ جمع کرتا ہے، وہ ہمارا لیا ہوا پیسہ، تو ان سے کہا گیا کہ یہ ہمارا مال ہے تو اس کو لے کر ہم جانے نہیں دیں گے، تو انہوں نے سارا مال چھوڑ دیا اور ہجرت کو اختیار کیا۔ تو اسی لیے قرآن نے ان کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے نام کیوں نہیں لیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نام کیوں نہیں لیا، تو یہاں پر عموم، یہ یہاں پر ہر ایک شخص کے لیے باقی رکھا گیا کہ جو اللہ کی مرضی پانے کے لیے اپنا آپ قربان کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی۔ تو اس کے بعد دیکھیے میں نے خالی یہ سورہ بقرہ کے تھوڑے سے حصے میں سے آیات کو لیا ہے۔ اس کے بعد امام سیوطی نے آل عمران کو شروع کیا ہے، سورۃ النساء کو شروع کیا ہے، اسی طرح برابر سورۃ الناس تک جو مبہمات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسری قسم کیا ہے؟ فی مبہمات الجموع الذین عرفت اسماء بعضهم، فرماتے ہیں بعض ایسے مبہم ہیں جہاں پر جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ان میں سے بعض کے نام ہمیں پتہ ہیں، سبھی کے نام پتہ نہیں۔ اوپر انہوں نے تعین کے ساتھ بتایا کہ یہ ہے، اگر 11 ہیں تو 11 کے نام یہ ہیں، ایک شخص ہے تو ایک کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مبہمات جہاں پر کسی جماعت کا تذکرہ ہے اور ان میں سے بعض کے اسماء پتہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور یہ نادان نہ جاننے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں بات نہیں کرتے یا ہمارے پاس کوئی اپنی نشانی نہیں بھیجتے۔ تو فرماتے یہ ہے نا یہاں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں، یعنی بہت لوگ تھے۔ تو فرماتے یہ بات کہنے والوں میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام کیا تھا؟ رافع ابن حرملہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جماعت میں سے ایک شخص کا نام پتہ ہے، سب کا نام پتہ۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی سمجھ آئے کہ قرآن میں معاذ اللہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کہنے والے کون لوگ تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کیا کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ فرماتے سُمِّيَ مِنْهُمْ رفع ابن قیس وقردم ابن عمر وکعب ابن الاشرف ورافع ابن حرملہ والحجاج ابن عمر والربیع ابن ابی الحقیق، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفحاء کی جماعت ہے۔ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہاں پر بھی سُمِّيَ مِنْهُمْ رافع ومالک ابن عوف۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کو آپ دیکھ لیجئے پورا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں یسألونک عن الأحلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پوچھنے والے کون تھے؟ فرمایا ان میں سے بعض افراد سیدنا معاذ ابن جبل، اسی طرح سیدنا ثعلبہ ابن غنم رضی اللہ عنہما، یہ لوگ تھے۔ اسی طرح یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ سُمِّيَ مِنْهُمْ عمرو ابن الجموح رضی اللہ عنہ، ان میں سے سیدنا عمرو ابن الجموح کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یسألونک عن الخمر، یہ آپ سے سُمِّيَ مِنْهُمْ عمر ومعاذ وحمزہ رضی اللہ عنہم۔ ویسألونک عن الیتامى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سُمِّيَ مِنْهُمْ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ویسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سُمِّيَ مِنْهُمْ ثابت ابن دہدہ وعباد ابن بشر واسید ابن خزیر الخزیر، یعنی ان لوگوں کا نام لیا گیا ہے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ مبہمات جہاں پر نام نہیں لیے گئے ہیں تو ان کو علماء نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن نے نام کیوں نہیں لیے اس کی 7 وجوہات بیان کی گئی، ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 60۔
تو ناظم رحمہ फरमाते हैं मुबहमातुल कुरान, कुरान मुकद्दस के मुबहमात का तज़किरा. अब इन्होंने सीधे वजूहात बयान की है क्यों मुबहम होती है, अस्मा को मुबहम रखा जाता है. फरमाते हैं लिस्सित्र ताती वलिल इश्तिहारी, या तो सित्र जो हमने कहा वमिनन नासी मन युअजिबका कौलुहु फिल हयात दुनिया, अखनस इब्न शुरैक के हवाले से. ठीक है. इसी तरह फरमाते हैं वलिल इश्तिहारी, या तायुन मशहूर होता है. वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व ज़िक्र व मौज़िअन वल इह्तिक़ारी, या तो ये होता है कि ज़िक्र जो सैयदना सिद्दीक़ के हवाले से वला यातरी उलुल फ़ज़्ल वस्सअ. ठीक है. या फरमाते हैं वल इह्तिक़ारी, या तो हकारत के लिए इन्न शानिअका हुवल अब्तर. व किल्लतिल फ़ैदी, या तो सॉरी ऊपर जो जिक्र है यानी ये इश्तिहार के साथ ही है, यानी जिक्र अल इस्तिग़ना अनिल बयान जो हमने पहला बयान किया ना, जिक्र में वही है कि जो एक जगह मुबहम है उसको दूसरी जगह उसका जिक्र मौजूद है. ठीक है. व ज़िक्री व मौज़िअन वल इह्तिक़ार व क़िल्लतिल फ़ैदी, या तो ये होता है कि फ़ायदा ना होने के बराबर होता है. वलित ताज़ीम बिल वस्फ़, या तो किसी वस्फ़ के ज़रिए से ताज़ीम का बयान करना मुराद है. तंबीहन अला तामीमी, इसी तरह यानी उमूम पेश नज़र होता है. किसी जगह पर नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उस हुक्म में या उस वस्फ़ में उमूम मकसद होता है. ठीक है, जो हमने बयान किया. इस तरह फरमाते मर्जिउ इल्मिहा लिनक़्लि महज़िन, इस इल्म का जो मर्जा है, मुबहमात को जानने का जो हमारे पास ज़रिया है वो क्या है, वो है अन्नक़्ल, रिवायात. ठीक है. मा युअरफ़ु इस्मु कुल्लिही औ बाज़ी, फरमाते हैं अब इसमें से बाज़ के सभी के नाम मालूम है और बाज़ मकामात पर सब के नाम मालूम नहीं है. फ़मन अरादहा अलन शिराही, बस जो इन मुबहमात की तफसील चाहता है, फ़लयंज़ुर तफसील फ़िल मिफ्ताही, वो तफसील को देखे कहाँ पर, जो इनकी दूसरी नज़्म है मिफ्ताह तफसीर. ये जो हमारी नज़्म है सुलालतुल मिफ्ताह, ये सुलालतुल मिफ्ताह क्या है, मिफ्ताह तफसीर का खुलासा. तो फरमाते हैं जो तफसील देखना चाहता है वो हमारी किताब मिफ्ताह तफसीर की जानिब रुजू करे. तो इसके साथ हमारा ये बाब मुकम्मल होता है. हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.